اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سائفر آیا تھا، سائفر آنے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو تہو بالا کیا گیا، پھر اس کے بعد جو 2 سال پاکستان کے اندر جبر تشدد کا نظام چلایا گیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے اذانیں دلوائی گئی، پریس کانفرنسز کروائی گئی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ووٹر سپورٹر جہاں نظر آیا، جس نے جھنڈا اٹھایا، جس نے آواز نکالی، وہ سب کچھ کیا گیا۔ وہ سائفر بھیجنے والا امریکہ تھا، اور امریکہ اور اس کے جو یہاں مفاد پرست لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور جو ان کے یہ سیاسی پٹھو ہیں، وہ انہوں نے جو 2 سال کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر کیا، جو چائنا کے ساتھ کیا، جو افغانستان کے ساتھ کیا، جو ایران کے ساتھ کیا، جس کے اوپر ایران اب 18 ارب ڈالر کا ان کے اوپر ہرجانہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، ستمبر تک اس نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں عمران خان صاحب جیل کے اندر 31 سے 35 سال تک ان کو سزا ہوگی، ان کی وائف کو سزا ہو گئی، گناہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے الیکشن جیتے، الیکشن عوام نے جتوایا ان کو، عوام ایک طرف کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ چند لوگ جو ہیں 76% لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گے، ہم پارٹی کو تہو بالا کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پارٹی کے اندر جو ہے آدمی کھڑے کیے۔ الیکشن یہ کہتے تھے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ہم چھوڑیں گے۔ عوام نے بے پناہ ووٹ ڈالا۔ اب یہ پوزیشن آ گئی کہ 8 فروری کو جتنے ووٹ ڈالے ہیں وہ آج کتنی تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک وہ مینج نہیں ہو رہے۔ پریس بھی تھک گئے، مورے لگانے والے بھی تھک گئے، اور اس کے علاوہ بکسے بدلنے والے بھی تھک گئے، بوریاں اٹھانے والے بھی تھک گئے، اور اس کے دوران بہت ساری چیزیں۔ لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا، کچھ اور لوگوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے، اسی طرح ایک اور ویڈیو جناب جو سابق گورنر ہیں قصوری صاحب ان کی آئی۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا جا رہا ہے، اور تمام نظام دین جو ہے وہ عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق آپ 2-3-4 دن سے لگاتار سنتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خط لکھنے والے، خط لکھ دیا، خط پاکستان میں جو IMF کا آفس ہے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آج بریسٹر گوہر صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے اور مزمل اسلم صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد بتا دیا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا لیٹر، وہ ڈکٹیشن جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا۔ مکمل کرنے کے بعد وہ لیٹر جو ہے وہ IMF کے آفس تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے ای میلز کی ہیں، جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ان کو IMF کے کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس کا کریکٹر یہ ہے۔ فافن نے اور پٹن نے جو ہے اس کے متعلق جو رپورٹ جاری کی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ بہرحال کہ یہ جو شور پڑا، وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ ایک بڑا سٹرونگ بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دشمن ہے پاکستان کی معیشت کے، اور معیشت کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو مزمل اسلم صاحب نے جو بات چیت کی ہے وہ پہلے سنیں گے، اس کے بعد اگلی بات میں کرتا ہوں۔ پاکستان میں IMF کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے۔ پاکستان اب تک 24 پروگرام IMF کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا۔ 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے PMLN اور PPP نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائی۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے IMF کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے، نمبر 1، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے PMLN اور PPP نے لیے۔ ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام PMLN نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام PPP نے لیا 2008 میں $10 ارب کا، اور اس کو بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا PMLN نے 2013 میں $6.5 ارب کا۔ PTI جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے IMF کا پروگرام کیوں نہیں لیا۔ عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے، چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے۔ اس کے بعد IMF کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے IMF کا پروگرام لیا۔ عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا، اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی۔ PMLN نے $6.5 ارب، PPP نے $7.5 ارب اٹھائے۔ 5 فروری 2022 کو
IMF نے PTI کو $1.25 अरब की किस्त दी थी और ठीक उसके एक महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई. हमें यह बोला गया कि हमने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत कम करके प्रोग्राम को सबूताज किया. कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक महीने पहले $1.25 अरब मिल रहे हैं और एक महीने बाद सबूताज हो गया. PMLN आई. PMLN ने पहले 4 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को रिवाइव करने में. 3 दफा मिस कमिटमेंट किया. उसके बाद अगस्त 2022 को जो है प्रोग्राम वापस स्टार्ट हुआ और फौरन आते ही इसहाक डार अक्टूबर में आए और वो अगस्त 15 तक रहे. एक रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके 10 महीने. और इसहाक डार के अल्फाज आपको याद होंगे, आई डोंट केयर. उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिस पे IMF ने तरदीद की. पाकिस्तान की तारीख में कभी तरदीद नहीं करता IMF. एक, उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर बोला कि IMF मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि IMF जो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है. IMF ने लेटर लिखा, तरदीद की. फिर उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो फिर इन्होंने कहा कि ECP, हम इसलिए ECP को फंड जारी नहीं कर रहे क्योंकि बजट डेफिसिट आउट हो जाएगा. IMF ने मना किया. IMF ने फिर आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको लेके जा रहा हूं जून 2023. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. IMF ने हमसे राब्ता किया. मैं सऊदी अरब हज पे था. हमसे राब्ता किया. उस वक्त ना हम कौमी असेंबली में थे ना सूबाई असेंबली में थे. पाकिस्तान की तारीख, मैं भी 20 साल से मईशत को कवर करता हूं. पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा IMF ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं. हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और PTI से कंसेंट लो. अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा. जमान पाक में मीटिंग हुई. IMF से पूछा कि आप ये प्रोग्राम क्यों देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा. तो खान साहब ने कहा तो दे दें. उन्होंने कहा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस है कि PTI की कंसेंट लें. अगर PTI की कंसेंट नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं होगा. उस वक्त खान साहब पॉलिटिकली 200 मुकदमे हो चुके थे, बहुत चीजें हो चुकी थी. उन्होंने उसको साइड पे रखा, प्रोग्राम की कंसेंट दी. खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या. उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है 3 हिस्सों में. पहला हिस्सा PDM, दूसरा हिस्सा केयर टेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट जब केयर टेकर नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे. खान साहब ने उस पर जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे. उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे. IMF ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे. खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन. तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो आखिरी पार्ट है, जो तीसरा जिसमें हमने आखिरी किस्त जारी करनी है, वो नई हुकूमत को उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी. के लिए आज पहली दफा बात मैं कर रहा हूं. 4 या 5 नवंबर को IMF ने फिर PTI से राब्ता किया और बोला कि IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से मिलने की. मैंने जो है पैगाम भिजवाया कि जी उस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, अब वो जेल में है और बाकी लीडरशिप हाइडिंग में, मुमकिन नहीं हो सकता. उन्होंने 15 नवंबर को रिव्यू मुकम्मल किया जिसकी किस्त 7 दिसंबर को जारी होनी थी, वो जारी नहीं हुई. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब तक PTI की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये आगे किस्त नहीं चलेगी. उसके बाद 11 जनवरी को किस्त जारी हुई. अगर ये PTI जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती. अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे. आखिरी में सिर्फ मैं आपको सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है, वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें. मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान, देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी अराउंड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू क्विकली नेगोशिएट न्यू प्रोग्राम सून. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है. मुजफ्फर असलम साहब की बात सुनने के बाद तकरीबन तमाम चीजें आपको वाज़ेह हो गई हैं, किस तरीके से ये सारा निजाम हुआ, किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ IMF ने जमान पार्क में डील की और उसके बाद जो कुछ हुआ. मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करता क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी. सवाल ये पैदा होता है कि हमने एक झूठ बोला, एक गलत काम किया, उसके बदले हम कितने
اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان کیا، معیشت پاکستان کی تباہ کی، خارجہ فہمات پاکستان کا تباہ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دوست ممالک ناراض کیے، اور جو کشکول ہے وہ اٹھا کر کس کس ملک کے پاس ہم نہیں گئے، ہمیں ملا کیا؟ کسی سے 1 ارب، کسی سے 1.5 ارب، کسی سے 2 ارب، لیکن ہم نے اپنے ملک کی اکانومی تباہ کر کے اربوں ڈالر کا نقصان کیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی کسان وہ تہو بالا ہوا، پاکستان کا مزدور تہو بالا ہوا، 10 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے سطح غربت سے نیچے چلی گئی، مہنگائی اوپر چلی گئی۔ یہ ساری باتیں پریس کانفرنس کے اندر عمر ایوب صاحب نے، بیرسٹر گوہر نے اور مزمل اسلم صاحب نے بیان کی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو 13-14 جماعتوں کو جو مجموعہ بنایا گیا تھا، ایک PDM-1 حکومت ترتیب دی تھی، اس کے بعد نگران جو سیٹ اپ لایا گیا تھا وہ اسی جو PDM-1 تھی اس کی B ٹیم تھی، اور اس کے بعد پھر مکمل طور پر جو بھی 8 فروری کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد معاملات کو اس طریقے سے کیا گیا کہ اب PDM-2 لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے جبر تشدد کیا، اس کی مثال دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی، جو 2 سال سے جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ کس طریقے سے کینڈیڈیٹوں کو مارا گیا، اٹھایا گیا، بھگایا گیا۔ آج عمر ڈار جو ہیں وہ 9 ماہ کے بعد برآمد ہوئے، اور انہوں نے جو سوشل میڈیا پر بیان دیا، جتنے لوگ ان کی کہانی دیکھ رہے تھے، جتنے لوگ ان کی شکل دیکھ رہے تھے، وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ اسی طرح عمران ریاض خان 140 دن پہلے رہ کے آیا، جس کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی، ہڈیوں کا پنجر بن گیا، اور اس کے بعد اب پھر اس کو اٹھا لیا گیا۔ اور اسی طرح اسد طور کو اٹھایا گیا، جو بولتا، جو آواز اٹھاتا، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے، یعنی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اس پارٹی نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کی کوشش کی تو فلسطین کے خلاف بولنا ممنوع قرار دیا گیا، ان پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ جو جھنڈا اٹھایا کسی نے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا۔ کتنے لوگ آپ اندازہ کریں اس دوران جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم کچل دیں گے ہر چیز کو، جو نام عمران خان صاحب کا لے گا ہم اسے کچل دیں گے۔ ٹرمپ نے ایک دن انٹرویو کے اندر اپنے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو عیاں کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال کہ جوید برکی صاحب کے مطابق 80 سینیٹر جو ہیں انہوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے IMF کو، اسی طرح وہاں پر تیاری کی جا رہی ہے۔ 80 سینیٹر نے مطالبہ کر دیا کہ اس کی صاف شفاف جو ہے تحقیقات کروائی جائیں، اور اگر 100 سینیٹر دستخط کر دیں تو وہ ایک بل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اینتھونی بلنکن صاحب جو وائٹ ہاؤس میں کے ترجمان بھی ہیں، ان سینٹرز نے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور ان کو ڈیمانڈ کی کہ اس کے اوپر صاف شفاف تحقیقات کروائی جائے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن صاحب کو بھی خبر ہو چکی ہے، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کو ہارڈ کیش کے طور پر استعمال کریں گے۔ آنے والے دنوں کے اندر ان کو ایک بیانیہ مل گیا کہ جو بائیڈن صاحب کے خلاف وہاں کی قوم جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے، امریکن قوم جو ہے ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر وہ آپ کو الیکشن جیتتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 5 نومبر کو امریکہ کے اندر الیکشن ہے، اور اس کے بعد حالات مزید جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے 76 سال کے دوران اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، چند خاندانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان 71 کا ایک ثانیہ ہوا، لیکن سنبھلتا رہا۔ جب سے یہ خاندان 3 برسر اقتدار رہے ہیں، انہوں نے ذاتی طور پر اپنی جو امپائرز ہیں دولت کی وہ بلند کی، پاکستان ترقی نہ کر سکا۔ پھر ایک ایسا رواج چلا، جتنے سرکاری ملازم، جہاں بھی کوئی سرکاری ملازم ہے، یعنی جس نے گورنمنٹ سے جو بندہ تنخواہ لیتا ہے، وہ مفادات کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے پاکستان کو پسے پشت ڈالا، پاکستان کی عوام کو پسے پشت ڈالا، اور اپنے مفادات، اپنے بچوں کے مفادات، اپنا آنے والا مستقبل جو ہے اس کی چکا چوندنی کے لیے وہ اس چکر کے اندر لگ گیا۔ اور پھر لگتے لگتے آج حالات یہ آ گئے کہ آج ہم مائنس کے اندر بھی جا رہے ہیں، انڈسٹری بھی بند ہو گئی، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں کرنا چاہ رہا، اور اب ہم دیکھتے پھر رہے ہیں دوسرے ممالک کی طرف کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس گرداب سے نکلیں۔ اوپر سے عمران خان صاحب نے جو IMF کو خط لکھا، اگر IMF یہ کہہ دیتی ہے انویسٹیگیشن کرواؤ، تو انویسٹیگیشن اگر ہوگی، اگر پاکستانی ادارے کریں گے تو پھر تو وہ کان چٹا ہی ہوگا،
اگر انہوں نے اپنے طور پر جس طرح انٹرنیشنل آبزرور ہیں وہ واچ کریں گے یا وہ کسی بھی طریقے سے اپنے جو ہے وہ یہ چیک کریں گے، رابطہ کریں گے، جو بھی طریقہ وہ اختیار کریں صاف اور شفاف، حالانکہ وہ کریں گے میرا خیال نہیں کریں گے، کیوں امریکہ جو ہے اس کے زیر سایہ IMF ہے۔ عمران خان صاحب کی بات پوری دنیا میں پھیل چکی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، سینٹر اس کے اوپر دستخط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں IMF کے لیے بھی دبانا مشکل ہے، اور امریکہ کے اس وقت کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے بھی دبانا مشکل ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جو پاکستان کے اس الیکشن کے متعلق بات نہیں کر رہا، اور یہ جو رجیم لائی جا رہی ہے اس کو کن الفاظ سے وہ یاد کر رہا ہے؟ یہ بڑی ایک کہانی ہے۔ اور اس کے بعد جو نقشہ بدلنے والا ہے، جس طرح مزمل اسلم صاحب نے بتایا کہ یہ 1 ماہ رہ گیا، صرف 1 ماہ رہ گیا، پھر ہمیں اگلا جو پیکج لینا پڑے گا، اس کے لیے IMF ہمارے سامنے کیا شرائط رکھے گا؟ دوسرے ممالک چائنا اور جو وہ دوست ممالک ہیں جو اوپر سے دوست ہیں لیکن بیسیکلی وہ دوست نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کون سا بیہیویئر اختیار کریں گے؟ اور اس دوران ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک پارٹی کو کرش کرنے کے اوپر لگے، اسی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے کہ یہی ہمارا، اس پارٹی کو توڑیں گے تو پاکستان کو پیسہ ملے گا، اس پارٹی کو ختم کریں گے تو ہماری صنعت لگے گی، اس پارٹی کو ختم کریں گے تو ہمارے اسکول کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، اس پارٹی کو ختم کریں گے، اس کے لیڈر کو ختم کریں گے تو پاکستان کے اندر سونے کے اور 2 3 4 کانے نکلیں گی۔ یہ ہماری سوچ ہے اور اس سوچ پہ افسوس ہے۔